مفتی صاحب قبلہ، رمضان میں روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، صلہ کیا ہے؟ صلہ تو خوبصورت حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد جو زبان نبوی سے ہم تک پہنچا، حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ بے شک، اسی لیے تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور فخر عالم تک ہر انسان کو روزے کی ترغیب دی گئی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ اللہ کو پا جاؤ۔ سب سے بڑی جزا فرمایا گیا کہ دو جزائیں فوراً روزہ دار کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہی وہ افطار کرتا ہے تو اس کو مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اس کے دل میں نور پھوٹتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھانا کھاتا ہے تو تسکین ملتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشخبری اور بڑی نعمت اس کو اس وقت ملے گی جب اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا روزہ دار جیسے ہی باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی سانسوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور ان کے لیے جو ہے وہ دسترخوان سجائے جائیں گے، اور ایسے برتن جن میں شربت ہوگا اور ان کے اوپر مشک کی مہریں لگی ہوں گی، اور اس وقت فرشتے کہیں گے کہ آج تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، کیونکہ تم نے اللہ کی وجہ سے کھانا اور پانی چھوڑا تھا اور تقوی کو اختیار کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی جزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے؟ بے شک۔ چند روزہ زندگی جس نے آخر ختم ہونا ہے، یہاں عیاشی، مستی اور جو کچھ مرضی انسان کرے، آخر کار اس کی سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ اس نے اس فانی زندگی کو ختم ہونے کے بعد باقی زندگی کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ روزہ بندے کو اللہ کی رضا دلواتا ہے، اور اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ راضی ہو گیا۔ یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب، روزے کی جزا میں ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی حدیث پاک ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ بعد نے کہا کہ یہاں پر اجزی کی جگہ اجزا بھی ہے۔ اچھا، یعنی اجزی بھی کا مطلب میں خود جزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اجزا بھی کا مطلب میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جزا تو ہر عبادت کی، ہر نیک عمل کی اللہ ہی دے گا، روزے کے لیے خاص کیوں ہے؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اجزا بھی کا مطلب یعنی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ شعر ہے نا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہے مال اور دولت، ایک ہے صاحب مال صاحب دولت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی صاحب مال صاحب دولت یا کوئی سخی آپ کو کچھ دے دیتا ہے کہ آپ یہ لے لیجئے، ایک یہ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خود تمہارا ہوں۔ واہ! تو یہ ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے نا۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب یہ خود فرماتی ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کی جو کچھ بھی عنایات ہیں اس کا بندہ مستحق ٹھہرا۔ اور جب بندہ اللہ یہ فرماتا ہے یا کچھ سخی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں، تو وہ پھر نعمت خاص ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کچھ آپ کو عطا کرے گا۔ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب تمہارا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات! تو یہ اصل اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! ایک تو یعنی نقطہ یہ ہمیں اس سے سمجھ آتا ہے، اور دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنا بھی مقصود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں میں خود اس کی جزا ہوں یا میں اس کی خود جزا دوں گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی یہ اتنی اہم عبادت ہے، اور پھر بندے کا جو اس کے لیے جو جذبہ ہے، جو ایثار ہے، اور جو حوصلہ اور صبر اور برداشت ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی بنتا ہے پھر۔ یعنی اس کی جزا اور اس کا بدلہ یہی بنے کہ رب خود وہ کہتے ہیں نا کہ سلطان محمود غزنوی نے جب وہ موتی اٹھا کے فرش پہ رول دیے تھے، جی ہاں، تو لوگ سارے بھاگے تھے موتیوں کی طرف۔ ہائے ہائے ہائے، تو ایاز موتیوں کی طرف جانے کے موتیوں بجائے والے کے پاس گیا، محمود غزنوی کے پاس کھڑا رہا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ تم نے اٹھاتے جا کر، تو اس نے کہا کہ بھئی مجھے موتی نہیں چاہیے، مجھے موتی والا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک علیحدہ مقام ہے تقرب کا اور محبوبیت کا، بہت خوب، اس کو بیان کیا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ حمدانی صاحب، بڑا پروٹوکول ہوگا روزے دار کا، قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جس سے
صرف روزے دار ہی انٹر ہو سکے گا. باب الریان کیا کہتے ہیں؟ بہت عزت ہوگی روزے دار کی. یقیناً اس سے بڑھ کے عزت کیا ہوگی؟ خود خدا اس کے لیے ہے. لیکن انسان کا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہے. یعنی انسان کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے، زندگی کا کوئی بھی عمل کرے، جب تک وہ قربتاً الی اللہ نہ ہو وہ عبادت نہیں ہو سکتا. انسان کا ہر عمل عبادت تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس میں نیت رضائے خدا ہو، قربتاً الی اللہ ہو. یہ قربت کی انتہا ہے نا کہ انسان خدا کی خاطر سارا دن اس کے حکم کی بجاوری خاطر بھوکا پیاسا رہے، حلال چیزوں سے بھی خود کو روکے، اور نتیجتاً کیا مل رہا ہے اس کو کہ خود خدا مل رہا ہے. یعنی قربت کی انتہا پہ جا پہنچ کے. یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس حدیث سے خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ باقی ساری باتیں اپنی منزل پہ بہت معزز و محترم ہے، مگر روزہ جو ہے خود رمضان المبارک کا روزہ یہ سمجھے کہ یعنی اس کے نتیجے میں خود خدا مل رہا ہے. وہ کن لی عبدی اکن لقا کی منزل یہاں پہ مل رہی ہے. اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ خدا جب انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر یعنی خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو روزہ میرے کہنے پہ کر، یعنی جو میں کہتا ہوں تو کرتا جا. پھر جب تو جو کہتا جائے گا میں کرتا چلا جاؤں گا. واہ، وہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی روزہ جو ہے انسان کے لیے تقوی کی معراج ہے اور خدا کے قرب کی انتہا ہے. یقیناً. تو روزہ رکھیے یقین کے ساتھ، اور بڑی عزت ہے روزے والے کی. قیامت کے دن جب وہ وہاں صلہ عطا کیا جائے گا تو وہ دیکھنے والا ہوگا.